اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کریم، آج ہم قرآن مجید کے ایک عظیم پیغام پر گفتگو کریں گے۔ ایسا پیغام جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے قرار روحوں کو سکون دیتا ہے اور آزمائش میں گہری زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ الفاظ ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں۔ آئیے اس پیغام کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اس کے حوالے جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کا عملی اطلاق سیکھتے ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ آیت ہمیں واضح ہدایت دیتی ہے کہ مشکل کا حل صرف ظاہری وسائل میں نہیں بلکہ روحانی طاقت میں بھی ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں۔ صبر کے 3 درجات ہیں: اطاعت پر صبر، عبادت کی پابندی میں استقامت، گناہوں سے بچنے پر صبر، مصیبت پر صبر، شکوے کے بجائے رضا۔ اسلامی اصطلاح میں صبر کا مفہوم برداشت نہیں بلکہ استقامت ہے۔ نماز کیوں؟ نماز مومن کا براہ راست رتبہ ہے اپنے رب سے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، اضطراب کو کم کرتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے، فیصلوں میں رہنمائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ عملی تفسیر ہے آیت کی۔ شہیدوں کو مردہ نہ کہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت شہادت کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ شہادت کا تصور، شہادت موت نہیں مقام ہے، خاتمہ نہیں بلندی ہے۔ اسلام زندگی کو صرف دنیا تک محدود نہیں سمجھتا، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قرآن ہمیں مدعی آنکھوں سے آگے دیکھنا سکھاتا ہے، یعنی صرف وہی حقیقت نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ غیر مرئی دنیا بھی ہے، آخرت، فرشتے، جزا و سزا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ قرآن مجید انسان کی سوچ کو محدود محسوسات سے نکال کر یقین، بصیرت اور حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے حکمت ہے، ہر نقصان حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ شہادت موت نہیں، ابدی زندگی کا دروازہ ہے۔ مدعی آنکھیں صرف منظر دیکھتی ہے لیکن ایمان والی آنکھیں حقیقت دیکھتی ہے۔ عملی پیغام: اگر کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینی پڑے، اگر اسے ظلم سہنا پڑے، اگر اسے حق پر قائم رہنے کی قیمت چکانی پڑے تو یہ خسارہ نہیں، سرمایہ ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وعدہ ہے، آزمائش آئے گی۔ آزمائش کیوں؟ آزمائش ایمان کی سچائی ظاہر کرتی ہے، روح کو پاک کرتی ہے، درجات بلند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو معیار دیکھنا چاہیے۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ
وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ حالات کے دباؤ پر ثابت قدمی رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو سب سے اعلیٰ نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ مکہ میں ظلم برداشت کیے، طائف میں پتھر کھائے، شب ابی طالب میں بھوک سے ہی پیاروں کو کھویا لیکن شکایت نہیں کی، نماز اور دعا کو چھوڑا نہیں۔ یہی استقامت ایمان کی اصل تصویر ہے۔ آج کے نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار، معاشی مشکلات، خاندانی مسائل، سوشل میڈیا کا تخبل، ایسے ماحول میں صبر کا مطلب ہے مواضع چھوڑ دینا، حرام راستہ نہ اپنانا، نماز نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ بغیر حساب یعنی لامحدود اجر۔ یہ دنیا کی وقتی تکلیف کے مقابلے میں دائمی کامیابی ہے۔ جدید نفسیات بھی مانتی ہے، باقاعدہ توجہ، ذہنی یکسوئی، شکر گزاری انسان کو ڈپریشن اور اینزائٹی سے بچاتی ہے۔ نماز ان سب کا جامع نظام ہے۔ جسمانی حرکت، روحانی توجہ، زبانی ذکر، قلبی سکون۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے زندہ ہیں۔ یہ تصور ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا فائدہ ہے، ظلم کے سامنے جھکنا خسارہ ہے۔ دنیاوی نقصان ہمیشہ حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ عملی نسخہ: اگر زندگی میں مالی پریشانی ہے، امتحان میں ناکامی ہے، بیماری ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تو 3 کام کریں۔ 5 وقت نماز قائم کریں، دعا کے ساتھ سجدہ لمبا کریں، شکایت کم، شکر زیادہ کریں۔ یاد رکھیں، ایمان کا سفر آسان نہیں لیکن عظیم ہے۔ صبر وقتی تکلیف ہے لیکن دائمی کامیابی ہے۔ نماز وقتی مشقت ہے لیکن روحانی طاقت ہے۔ شہادت وقتی جدائی ہے لیکن ابدی زندگی ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، کامل یقین اور پختہ صبر عطا فرما۔ نماز کی پابندی نصیب کر، آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، دلوں کو سکون دے اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رضا والا بنا دے۔ آمین آمین یا رب۔